الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر لیکچرز کی ایک پلے لسٹ، اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 3، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین سروسز۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ADDS، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ میں ہم بات کرتے ہیں سرور اور کلائنٹ کی۔ سرور کیا ہے اور کلائنٹ کیا ہے؟ سرور از اے ہائی کنفیگریشن مشین اور سسٹم used to provide some services and resources to other systems and devices in the network۔ ایک سرور ہمارے پاس کیا ہے؟ سرور ہمارے پاس ایک ہائی کنفیگریشن مشین ہے جو کیا کرتی ہے؟ ہمیں سروسز اور ریسورسز پرووائڈ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ نیٹ ورک میں موجود جو دوسرے سسٹمز اور ڈیوائسز ہوتے ہیں اسے سروسز اور ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس سرور ہے، یہ ہمارے پاس ایک ہائی کنفیگریشن سسٹم ہے۔ اس کی ہمارے پاس ہائی ریم ہونی چاہیے، اچھی اس کی اسٹوریج ہونی چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ اچھا اس کا پروسیسر ہونا چاہیے۔ یہ مطلب کمپلیٹلی ہائی کنفیگر مشین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرے گی؟ یہ جو سسٹم میں موجود دوسرے یہ جو سسٹم یہ جو نیٹ ورک میں موجود دوسرے سسٹمز اور ڈیوائسز ہیں نا، اسے یہ کیا پرووائڈ کرے گی؟ سروسز اینڈ ریسورسز، ٹھیک ہے۔ اور کلائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یوز سروسز اینڈ ریسورسز پرووائڈیڈ بائی دی ریسیور۔ کلائنٹ ہمارے پاس کون ہوتا ہے؟ جو سرور ہمیں سروسز اور ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے نا، سرور ہمیں سروسز اور ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے۔ جون سا پی سی، جون سا کمپیوٹر، جون سی ڈیوائس ان سروسز اور ریسورسز کو یوز کرتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ کلائنٹ۔ اب اس ڈائیگرام میں یہ ہمارے پاس 3 کلائنٹس ہیں جو کہ سرور کی سروسز کو یوز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ سرور، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں بات DHCP کی۔ used to assign IP address to systems and device automatically۔ جب ہم DHCP کو یوز کرتے ہیں نا سروس کو، تو یہ کیا کرتا ہے کہ نیٹ ورک میں موجود جو سسٹمز ہوتے ہیں اسے آٹومیٹیکلی جو IP ایڈریس ہے وہ اسائن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورک گروپ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک، اسے ہم ورک گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک بھی ہے۔ اس کی کیا ہوتا ہے؟ ایوری سسٹم ہیز انڈیویژل ایڈمنسٹریشن، ایوری سسٹم ہیز اٹس اون یوزر اکاؤنٹس اینڈ ریسورسز۔ کسی بھی پی سی کی دوسرے پی سی پر ڈپینڈنسی نہیں ہوتی۔ تو فرسٹ فیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں نا اس نیٹ ورک میں، ہر سسٹم کا اپنا ہی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اپنا ہی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ہر سسٹم کی۔ ایوری سسٹم ہیز اٹس اون، اور ہر یوزر جو ہے نا اس کے اپنے اکاؤنٹس، یوزر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے ہی ریسورسز ہوتے ہیں۔ کوئی ایک پی سی بھی نہ دوسرے پی سی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ اور یہ ہم نیٹ ورک کب بناتے ہیں؟ جب ہمارے پاس 10 to 15 پیسز کا ہم نے ایک نیٹ ورک بنانا ہو، پھر ہم ورک گروپ یا پھر پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کو یوز کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں، سمجھ لیں کہ یہ ہمارا نیٹ ورک ہے، اور اس میں یہ والا جو پی سی ہے یہ مکمل طور پہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کون سا پی سی یوز کر رہا ہے، کون سا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے۔ یہ مکمل جو نیٹ ورک میں جو پی سیز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس آتا ہے ڈومین اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک۔ اس کے ہمارے پاس 2 نام ہے، ایک ڈومین اور دوسرا ہم اسے کلائنٹ سرور نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Domain is a group of systems and devices that share common database and resources۔ سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہوتا ہے یہ ڈومین۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ گروپ آف سسٹمز ہیں اور ڈیوائسز ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں کامن ڈیٹا بیس کو اور ریسورسز کو، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کوئی یوزر اکاؤنٹس بناتے ہیں، یا پھر ہم یہاں پہ گروپس بناتے ہیں، تو ہم کہاں پہ بنائیں گے؟ ہم اس سرور پہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس سرور سے اس تمام جو اکاؤنٹس ہوں گے نا انہیں مینیج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک یوزر بناتے ہیں، یوزر 1، تو اس یوزر 1 کو اگر ہم نے ایڈٹ کرنا ہے، اس کو اگر ہم نے پرمیشنز الاٹ کرنی ہے، یا اس کو کنٹرول دیکھنا ہے کہ ہمیں
کہ ہم نے اس کو کتنا جو ایکسیس ہے وہ سسٹم کے اوپر نیٹورک کے اوپر پرووائڈ کرنا ہے. تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اس پی سی پہ جا کے جہاں سے یوزر ون جو ہے وہ لاگ ان کرتا ہے وہاں پہ جا کے ڈیفائن کریں، بلکہ ہم اس سرور سے ہی بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، ان اکاؤنٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو والی یہاں پہ ہم ڈومین ڈیفائن کریں گے نا، اس ڈومین میں جتنے بھی پیسز ہوں گے وہ تمام جو ہے نا اس میں موجود تمام یوزر اکاؤنٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ یوزر ون ٹو اور تھری بھی ہیں، تو یہ جو یوزر ون ٹو تھری ہے، تو یہاں اس ڈومین میں موجود جتنے بھی پیسز ہوں گے نا، وہ یوزر ون سے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں، یوزر ٹو سے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں، اور یوزر تھری سے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اب ہمارے اس نیٹ ورک میں ایک جو پی سی ہے نا اس کا ایڈیشن ہو چکا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا یوزر تو یہ سرور کیا کرے گا کہ اپنی اسی سرور کے اندر بیٹھ کے ایک اسے یوزر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ الاٹ کر دے گا، فار ایگزامپل یوزر فور. تو اب وہ یہیں پہ اپنے سرور پہ بیٹھ کے ہی کیا کرے گا کہ اس سے بتائے گا کہ آپ جو ہے نیٹ ورک کے اوپر کتنی پرمیشن آپ کو الاٹ کی جا رہی ہے، آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کون سی ایکسیس آپ کو نہیں ہے. یہ تمام کام کیا کرتا ہے، ڈومین کنٹرولر نیٹ ورک کرتا ہے. تو اس کا مطلب ان شارٹ ڈومین کنٹرولر کیا ہوگا، جہاں سے ہم بیٹھ کے ایک سینٹرلائزڈ ڈیوائس سے پورے جو نیٹ ورک ہے اسے مینیج کر سکیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، ڈومین اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک. تو ہمارا جو ڈومین کنٹرولر ہے اس کو ہم بیسیکلی کیسے مینیج کرتے ہیں، اے ڈی ڈی ایس کی ہیلپ سے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اے ڈی ڈی ایس بیسیکلی کیا ہے، اے ڈی ڈی ایس از اے ڈائریکٹری سروس اینڈ ڈیٹا بیس. یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ اسٹورز انفارمیشن اباؤٹ نیٹ ورک آبجیکٹس لائک یوزرس، گروپس، کمپیوٹرز، او یوز، آرگنائزیشنل یونٹ، سیکورٹی پالیسیز. یہ تمام جو نیٹ ورک آبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ اے ڈی ڈی ایس اسٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈومین کنٹرولرز آر کریٹڈ یوزنگ اے ڈی ڈی ایس. جو ہم یہ ڈومین وغیرہ اور ڈومین کنٹرولرز جو ہوتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں، اے ڈی ڈی ایس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سینٹرلائزڈ نیٹ ورک مینجمنٹ امپلیمنٹیشن. یہ جو ہم نے ڈومین کی بات کیا پیچھے، ڈومین نیٹ ورک کی، وہ بھی کس سے بنتے ہیں، اے ڈی ڈی ایس سے. تو اس میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے، اے ڈی ڈی ایس از دی بیس اور فاؤنڈیشن آف ڈومین نیٹ ورک. ڈومین نیٹ ورک جو ہے اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس ہمارے پاس اے ڈی ڈی ایس ہے. اے ڈی ڈی ایس کے بغیر ڈومین نیٹ ورک کو بنانا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اے ڈی ڈی ایس کے کچھ کمپوننٹس کی بات کر لیتے ہیں. تو پہلا ہمارا کمپوننٹ ہے ڈومین. ڈومین کیا ہوتا ہے، گروپ آف سسٹمز اینڈ ڈیوائسز دیٹ شیئر اے کامن ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک گروپ آف سسٹمز اور ڈیوائسز ہے جو کہ کامن ڈیٹا بیس کو شیئر کرتا ہے. تو آپ مثال کے طور پہ اس میں ہمارے پاس ایک ہوگا سرور. تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں سرور ون کا نام دے دیں گے اسے، اور ان کو ہم نام دے دیتے ہیں پی سی ون، نام دے دیتے ہیں پی سی فور. ٹھیک ہے، تو اگر اب ہم اسے ڈومین بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ جو ایک ہمارے پاس سسٹم ہوگا نا اسے ایز اے ڈومین کنٹرولر جو ہے اسے ہم پروموٹ کریں گے. کیا ہم دیں گے اسے، ڈومین کنٹرولر. ٹھیک ہے، ڈی سی سے ہم دیں گے. ٹھیک ہے، اور ڈی سی میں ہم اسے مثال کے طور پہ سے ہم ڈومین دے دیتے ہیں hello.com. hello.com. تو اب اس نیٹ ورک میں جتنے بھی پی سی جو ہے وہ اس ڈومین سے بلونگ کریں گے تو ان کا نام پھر کیا ہو جائے گا، پی سی ون ڈاٹ ہیلو ڈاٹ کام. ٹھیک ہے، hello.com ہو جائے گا. اور اس کا نام بھی ہمارے پاس پی سی ٹو ہیلو ڈاٹ کام ہو جائے گا، اور اس کا نام پی سی تھری ہیلو ڈاٹ کام ہو جائے گا، اور اس کا نام بھی پی سی فور ڈاٹ ہیلو ڈاٹ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں تو پھر کیا ہوگا کہ جب اس ڈی سی کے اوپر اس ڈی سی کو ہم یہ ممبر اسائن کریں گے نا، تو پھر وہ ہمارے پاس تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا، یہ ہمارے پاس ایک ڈومین کنٹرولر انوائرمنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے،
तो नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम है हमारे पास डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर हमारे पास क्या करता है, डीसी मैनेजेस एंड कंट्रोल डोमेन यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, अकाउंट्स एंड एडीडीएस सर्विसेज। ठीक है। ये जो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्वर होता है जो क्या करता है, नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीसी। जितने भी नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो डीसी में स्टोर होती है। ठीक है। डीसी है ना, तो डीसी में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होती है ना, तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है सर्वर में ही स्टोर की जाती है। और मिसाल के तौर पे अगर ये यूज़र 1 है, तो इसने जो है इस अकाउंट पे लॉगिन करना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो इसकी वेरिफिकेशन होगी ना, ये जो इसकी ईमेल और पासवर्ड वगैरह होगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन जाएगी सर्वर पे। और फिर जो डीसी होगा वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, और अगर वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है तो फिर वो जो यूज़र है वो सिस्टम के ऊपर लॉगिन कर सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं होगी तो फिर ये जो है यूज़र इंफॉर्मेशन, फिर ये जो यूज़र है ये सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकता, नेटवर्क पे लॉगिन नहीं कर सकेगा। ठीक है। यहाँ पे पूछने वाली बात ये है, सोचने वाली बात यह है कि जो सिस्टम में मौजूद तमाम सर्वर है वो डीसी का रोल जो है वो एज अ डीसी काम करेंगे, नहीं। तो डीसी किसी भी सर्वर को डीसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस सर्वर में ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडीडीएस का रोल। ठीक है। जब हम किसी सर्वर में एडीडीएस का जो रोल है वो ऐड कर देंगे तो फिर वो वाला सर्वर हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर डीसी बन जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जिसका नाम है डोमेन ट्री। डोमेन ट्री क्या है, डोमेन ट्री इज अ ग्रुप ऑफ डोमेन्स दैट शेयर अ कॉमन नेम स्पेस। जो क्या करती है, डोमेन ट्री हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डोमेन्स है जो कि एक कॉमन नेम स्पेस को शेयर करती है। डोमेन इंक्लूड्स डोमेन एंड इट्स सब डोमेन। डोमेन ट्री में हमारे पास डोमेन और उसके सब डोमेन जो है इंक्लूड होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नेटवर्क है abc.com और दूसरा नेटवर्क है xyz.com। अब इसके हमारे पास फर्दर दो चाइल्ड हैं, दो सब डोमेन्स हैं। उसका नाम है accounts.abc.com, इसका नाम है sales.abc.com। इसी तरह इसका नाम है पेमेंट और इसका नाम है hr.xy.com। ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा एक डोमेन ट्री है। तो ये तमाम जो नेटवर्क होते हैं ना, नेटवर्क में मौजूद जितने भी पीसीज होते हैं इनके दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बन जाता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क जितने भी पीसी होते हैं ना, उन्होंने एक दूसरे पे ट्रस्ट करना ही करना है। ठीक है। ये हमारे पास डोमेन ट्री। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल डोमेन ट्रीज। पहले हमारे पास डोमेन ट्रीज थी। अब डोमेन ट्रीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल डोमेन ट्रीज हो तो फिर हमारे पास क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है। ठीक। लास्ट कंपोनेंट है वो है ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, इज एन एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज or group AWS objects like user, group, computers and other OU headers graph. ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि AWS के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप पॉलिसीज कैन बी असाइंड टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं कि जो हम AWS ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसके ऊपर चाहते हैं कि हमारी सेम ग्रुप पॉलिसी जो है वो असाइन की जाए, तो हम उन AWS ऑब्जेक्ट्स को एक OU बनाते हैं और उस OU के अंदर ये तमाम जो AWS ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम रख देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है कि हर ऑब्जेक्ट को जाके मैन्युअली अलग अलग ग्रुप पॉलिसीज जब असाइन नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम एक OU को ग्रुप पॉलिसी असाइन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी AWS ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ADDS के ऊपर। तो उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट थे समझने बहुत ज़रूरी थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।